اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن مجید کو ترتیل سے اور آرام آرام سے تلاوت کرو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ متقین میں سے جو مومنین کی 18ویں خصوصیت ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے شیعوں کے لیے بیان فرمائی اور متقین کے لیے بیان فرمائی، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 31واں لیکچر ہے۔ رمضان المبارک کے بعد پہلا لیکچر، اور اس ترتیب سے 31واں لیکچر اصلاحی، تربیتی، اخلاقی اور دل میں اترنے والی باتیں جو کہ معصومین علیہ السلام کی زبان وحی ترجمان سے آئی ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اما اللیل فصافون اقدامہم تالین لاجزاء القرآن یرتلونہا ترتیلا، یعنی خالص شیعہ راتوں کو اپنے قدم جمائے عبادات میں کھڑے رہتے ہیں اور قرآن کے حصوں کی تلاوت کرتے ہوئے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ وہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو غمگین کرتے ہیں اور اپنے امراض کی دوا تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسی آیت پر پہنچتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت کی ترغیب ہو تو اس کی طرف مائل ہو کر رجا اور طمع کے ساتھ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے ہیں، اور جب کسی ایسی آیت پر سے گزرتے ہیں جس میں خوف و ڈرانا ہو تو اپنے دلوں کے کانوں کو لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں جہنم کی چیخیں اور سسکیاں اپنے کانوں کی گہرائیوں میں گونجتی محسوس ہوتی ہیں۔ رات کی عبادت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خالص شیعہ اور متقی لوگ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور اپنے لیے خاص پروگرام بناتے ہیں۔ قرآن و روایات میں رات کی عبادت پر بہت زور دیا گیا اور اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کریم سورہ اسراء جہاں معراج کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رات کو تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے، امید ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو رات کے پہرے یعنی رات کے سما میں سجدے اور قیام میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جو علم نہیں رکھتے؟ یقیناً صاحب عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ متقی لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کی محنت کے بغیر خود سازی ناممکن ہے۔ اپنے آپ کو جس نے بنانا ہے اسے چاہیے
کہ رات کو جاگے، من طلب العلا ساحر اللیالی، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بلندیاں چاہتا ہے وہ رات کو جاگتا ہے۔ ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں جز در انگشت سلیمان نیست خاتم را اثر، چون نہ انگشت سلیمانی بود خاتم چے سود۔ سلیمان کی انگوٹھی کے سوا انگوٹھی کسی کام کی نہیں آتی، یعنی کسی کام نہیں آتی۔ اگر سلیمان جیسی انگلی نہ ہو تو انگوٹھی کیا فائدہ دے گی۔ محبت الہی اور رات کی بیداری، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کذب من زعم انہ یحبنی فاذا جنہ اللیل نام عنی، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے پھر رات کو میرے ذکر سے سوتا رہے، وہ جھوٹا ہے۔ کیا کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کو ترجیح نہیں دیتا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر رات کو سوتے رہتے ہیں، وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں۔ قرآن کی تلاوت اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ متقی افراد رات کو قرآن کے حصوں کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے بے شمار فوائد ہیں۔ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ تکثر برکتہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وہ گھر جس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ غور کریں، جو گھر قرآن اور ذکر سے خالی ہو وہ بے برکت ہوتا ہے، لہذا رات کی عبادت اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ترتیل کے معنی کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ کیسے پڑھا جائے اور آیت ورتل القرآن ترتیلا کے کیا معانی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہوا ان وہ یہ ہے کہ تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تم کو صفی ہے وتحسن بہ صوتک، ترتیل یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی آواز میں پڑھو۔ وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَاسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ، جب تم جنت کے ذکر والی آیت پر پہنچو تو دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اور اگر دوزخ کے ذکر والی آیت پر پہنچو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی آیات کے مفاہیم سے رابطہ قائم کرو اور بے پرواہ نہ ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی تلاوت سے حزن کا پیدا کرنا اس مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان میں ملتا ہے، یحزنون بہ انفسہم۔ خالص شیعہ اور مومن اور متقی قرآن کی تلاوت سے اپنے اندر ایک غم پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے درد کو محسوس کرتا ہے تو علاج کی طرف دوڑتا ہے، لیکن ہماری زندگی ایسی ہے گویا ہمیں اپنے درد کا احساس ہی نہیں۔ جسمانی درد کو تو سمجھ لیا ہے، اس لیے ہسپتالوں میں بھیڑ ہے، لیکن روحانی درد کو تسلیم نہیں کرتے۔ خالص شیعہ رات کو قرآن کی تلاوت کر کے اپنے اندر حزن پیدا کرتے ہیں اور روحانی بیماریوں کو محسوس کر کے ان کے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ اقرأ القرآن بالحزن فإنہ نزل بالحزن،
قرآن کو حزن کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ درد کی حالت میں نازل ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو کان قراءتہ حزنا، ان کی تلاوت حزن کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ وَكَأَنَّهُ يُخَاطِبُ الْإِنسَانًا، گویا وہ کسی سے بات کر رہے ہوں۔ یہ حزن کے ساتھ تلاوت ترتیل کی مصداق ہے، یعنی حزن ہوگا تو اس میں ترتیل بھی ہوگی، آرام آرام کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ قرآن کے ذریعے مشکلات کا علاج بھی ہے۔ وَيَسْتَشِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، خالص سیاح اور مؤمن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے درد کو پہچانتے ہیں اور خود قرآن ہی سے اپنے درد کا علاج کرتے ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے درد کو سمجھنا چاہیے۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن ہماری نظر مسئلے کے حل پر نہیں ہوتی، ہماری نظر روحانی بیماریوں کے علاج پر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے درد محسوس ہی نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے وَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اندرونی اور روحانی بیماریوں کو شفا دے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن شفا اور رحمت ہے، لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن شفا ہے مگر ظالموں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، بارش میں کوئی مشکل نہیں، بارش کا پانی آب زلال اور خالص ہے، جراثیموں سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں، لیکن جب وہ بارش کا پانی پھولوں اور باغات پر آتا ہے تو اس میں خوشبو پیدا کرتا ہے اور پھولوں میں نشو و نما ہو جاتی ہے اور انسان ان پھولوں سے لذت اٹھاتا ہے، پھلوں سے استفادہ کرتا ہے۔ لیکن جب یہی بارش کسی گندگی پر آئے اور گٹر پر آئے تو وہاں سے سوائے بدبو کے اور کچھ حاصل نہیں ہے اور نفرت کا باعث ہے۔ قرآن مجید مثل آب زلال اور خالص پانی کی مانند ہے، لیکن جب ایسے ظرف پر آتا ہے کہ جو ظرف ناپاک ہوتا ہے تو وہاں سے سوائے خسارے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن درد کا علاج ہے تو لوگ صرف دنیاوی مسائل کو قرآن سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی بہت سی آیات کو مشکلات کے حل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے کہا میرا گھوڑا سرکش ہے، کس آیت سے اسے قابو میں لاؤں؟ حضرت نے اس کے لیے ایک آیت بتائی۔ دوسرے نے پوچھا کون سی آیت پڑھوں کہ کشتی میں ڈوبنے سے بچ جاؤں؟ حضرت نے جواب دیا۔ تیسرے نے کہا چور سے بچاؤ کی کون سی آیت ہے؟ حضرت نے ایک آیت پڑھی۔ غرض شور مچ گیا، سب اسی قسم کی دنیاوی مشکلات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر کسی نے روحانی بیماری کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ اور آج کل بھی ایسا ہی ہے، ہمارے گھر میں جادو ہے، ٹونا ہے، ہمارا رزق نہیں ہے، ہمارے فلاں ظاہری مشکل ہے، فلاں مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مشکلات کا حل بھی ہے، لیکن بالآخر جو دنیاوی مشکلات ہیں ان سے زیادہ مشکلات ہماری روحانی مشکلات ہیں، ہماری قلبی مشکلات ہیں اور قلبی امراض ہیں، ان کا حل چاہیے۔ وَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن تو آیا ہے اندرونی اور روحانی درد کو شفا دینے کے لیے، قرآن آیا ہے انسانیت کے درد کو دور کرنے کے لیے۔ یہ سب تو حیوانیت کے مسائل ہیں، یہ زندگی کے مسائل ہیں۔
میرا رزق بڑھ جائے، میری صحت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، رزق بڑھنے کے لیے، صحت کے لیے علاج کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو روحانی صحت ہے اور روحانی رزق ہے وہ ہم تلاش نہیں کرتے۔ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ۔ خالص شیعہ جب قرآن پڑھتے ہوئے کسی آیت پر پہنچتے ہیں جس میں ترغیب ہو تو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور لالچ کے ساتھ ان کے دل اس کی طرف پرواز کرنے لگتے ہیں۔ شوق کی شدت سے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جنت کی آیات اور قرآن کے وعدوں کو اسی طرح پڑھے۔ یہی ترتیل ہے۔ ترتیل کا معنی یہی ہے، جب آیات جنت آئیں، بہشت کی آیات آئیں، نعمتوں کی آیات آئیں تو ان کو اسی طرح پڑھنا چاہیے، یعنی خوش ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح قرآن پڑھے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جب کبھی کھانے پر 10 افراد بیٹھے ہوں اور 2 بچے وہاں سے گزریں اور کھانا دیکھ لیں تو انہیں بھی کہا جاتا ہے آؤ ہمارے ساتھ کھاؤ، حالانکہ وہ مدعو نہیں تھے، ان کو دعوت نہیں دی گئی تھی، مگر کھانے کو دیکھ کر اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا ہم نے ترغیب دینے والی آیات، ثواب اور نعمت کی آیات کو دیکھا ہی نہیں، ہمارے اندر شوق پیدا ہوا ہی نہیں۔ شوق پیدا ہو جائے تو ہمارا حصہ خود بخود مقرر ہو جاتا ہے۔ شوق ہی ارادہ، عزم اور تحریک دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ۔ اور جب عذاب کی آیت پر پہنچیں تو دل کے کان لگا کر سنتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جہنم کے شعلوں کی آواز ان کے کانوں کی گہرائی میں گونج رہی ہے۔ جو شخص اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے وہ ترتیل کا مصداق بن جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے رسول اللہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، جو رات میں 10 آیات پڑھے وہ غافلین میں سے شمار نہیں کیا جاتا۔ ومن قرأ 50 آیۃ کتب من الذاکرین، جو شخص 50 آیات کی تلاوت کرے وہ ذاکرین میں لکھا جائے گا۔ اگر 100 آیات پڑھے تو مطیعین میں شمار ہوگا، اگر 100 آیات پڑھے تو خاشعین میں گنا جائے گا۔ امالی شیخ صدوق میں یہ روایت ہے، اگر کوئی خضوع والی نماز پڑھ چاہتا ہے، اگر مطمئن اور خاشع دل چاہتا ہے تو رات کو 200 آیات اسی نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مطمئن اور خاشع دل عطا کرے۔ 200 آیات کی تلاوت اسی نیت سے کرے، خداوند متعال اس کو اطمینان قلبی اور خشوع والا قلب عطا فرمائے گا۔ قرآن میں سب کچھ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر یا خشک نہیں مگر وہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک شخص نے ابن سیرین سے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے سب کچھ گھر میں جمع کر لیا۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ گھر کی ہر چیز باہر نکال دی۔ ابن سیرین نے پہلے سے پوچھا، کیا تم نے قرآن خرید کر گھر لایا؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسرے سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا قرآن گم ہو گیا۔ سب کچھ اسی قرآن میں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کریں، کس مقصد سے پڑھیں اور کیسے پڑھیں، ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری نیت پر منحصر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کس نیت سے کرتے ہیں، کس ارادے سے کرتے ہیں۔ ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اللہ سے چاہتے ہیں کہ جب جنت کا تذکرہ آئے تو خدایا میں جنت کا ذکر کر رہا ہوں، تو ہی جنت عطا کرتا ہے، میں استغفار کی آیت پر پہنچا ہوں، تو ہی استغفار کو قبول کرتا ہے، میں توبہ والی آیت پر آیا ہوں،
پروردگار میں سمجھ کر پڑھ رہا ہوں اور میں تیری ذات سے توبہ کا طلبگار ہوں۔ کیا کچھ قرآن میں نہیں ہے؟ جب انسان اپنے روحانی امراض کا علاج قرآن سے حاصل کرتا ہے تو قرآن مجید اس کو جسمانی امراض سے بھی نجات عطا کرتا ہے۔ لہذا خدا ذوالجلال کی درگاہ میں التماس ہے، خدایا ہمیں جسمانی اور روحانی ہر قسم کے امراض سے نجات عطا فرما، ہمیں صحت و سلامتی، جسمانی صحت بھی عطا فرما اور روحانی صحت بھی عطا فرما، ہمارے قلب کو پاکیزہ فرما، ہمارے زبان کو پاکیزہ فرما، ہمارے اعضاء و جوارح کو پاکیزہ فرما، اور ہمیں قوت عطا فرما کہ ہم تیری اطاعت کریں اور تیری اطاعت خوشی سے کریں اور تیری بندگی کریں، تیرے بندے بنیں۔ شیطان کی بندگی سے نجات عطا فرما، دنیا کی غلامی سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے قلوب کو منور و روشن فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔